مہینہ چل رہا ہے جمادی الاخر شریف کا. کون سا؟ اچھے بول سو، سارے بولو، پھر بولو. آدھا جی ہے تو سا اچھے بولنے ہو پہلے جیب میں آکھاں چکے بولو تو پھر تے ایک بار پھر بولو سبحان اللہ. وہ لفظ اوکھا سی ہوں میں سمجھی گیا. اچھا، مہینہ چل رہا ہے جمادی الاخر کا، اور یہ ماہ مبارک جب بھی آتا ہے یہ اپنے اندر ایک ہستی کی یاد لے کر آتا ہے. اور وہ ہستی کون سی ہے؟ وہ ہستی ہے امام المتقین، سید المتقین، امیر المؤمنین، یار غار، یار مزار، افضل الناس بعد النبیین، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے. آپ کا وصال مقدس سے اس ماہ مبارک میں زیادہ وقت نہیں ہے، ایک دو باتیں گزارش کروں گا، لیکن موضوع فقط ایک نقطہ ہے جس پر بات کروں گا، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ نبیوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. نبیوں کے بعد سب سے افضل، سب سے بالا، سب سے برتر صدیق اکبر، صدیق اکبر. آپ نے کہنا ہے اور دو دفعہ کہنا ہے. نبیوں کے بعد سب سے بالا، سب سے برتر جنہاں نا عقیدہ او دا کھنا ذرا صحیح گج واجب ہے کہ جنہیں کوئی شک ہے او بے شک چپ رہو. نبیوں کے بعد سب سے بالا، سب سے برتر. اب آئیے ذرا اس پر نبی کریم علیہ السلام کے فرامین آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ابتدا میں یہاں سے کر رہا ہوں کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابتدا کرتے ہیں. آگو نا سبحان اللہ. کیونکہ آپ مشکل کشا ہیں نا، تو پہلے مشکل کشا کی برگاہ میں حاضری دیتے ہیں کہ اے شیر خدا، اے مشکل کشا، اے حاجت روا. مسئلہ بن گیا ہے، پرابلم بن گئی ہے. راول پنڈی کے بڑے بڑے اور بھی دنیا میں بڑے پھیلے ہوئے ہیں جو آج ہمیں یہ سبق دینے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر نہیں، علی دا پہلا نمبر. آج ہمیں یہ نعرے سنائی دے رہے ہیں، تو آپ بتائیے کہ آپ کا نظریہ کیا ہے؟ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خیر الناس بعد رسول اللہ ابو بکر. کہتے ہیں رسول اللہ کے بعد سب سے بہتر انسان کا نام ہے ابو بکر. کیا نام ہے؟ ہم نے کہا ان کے بعد کہتے ہیں وخیر الناس بعد ابی بکر، ابو بکر عمر. کہتے ہیں ابو بکر کے بعد سب سے اعلیٰ، سب سے افضل حضرت عمر. اللہ اکبر. حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ فرمان علی شان ابن ماجہ جلد اول میں موجود. آپ کا دوسرا فرمان علی شان الصواعق المحرقہ، آپ فرماتے ہیں لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدته حد المفتری. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اگر پتہ چلا نا تو جو ہے آپ کی وجہ کرو نا. آپ فرماتے ہیں جے مینوں پتہ لگ گیا نا کہ کوئی بندہ مینوں صدیق اکبر تے حضرت عمر تے فضیلت دیندا ہے تو میں انہوں 80 کوڑے ماراں گا. کی فرماتے ہیں میں انہوں فرماتے ہیں میں انہوں مفتری جی حج لاواں گا، بہتان بنن والے جی حج لاواں گا، 80 کوڑے ماراں گا.
میں کہ حضرت علی تسی تے مسئلہ ہی حل کر چھڑیا ہے، مسئلہ ہی حل کر چھڑیا ہے۔ فرمانے نے جیڑا مینوں فضیلت دے گا صدیق اکبر دے اور فاروق اعظم دے، ایک نہیں، دو نہیں، 20 نہیں، 50 نہیں، پورے 80 کوڑے انہوں مارا گا۔ نکی جی گزارش ہے، کی میں آکھیا جی نکی جی گزارش ہے، میں کیا جے دے کو حضرت علی دے جتر چلن دی ہمت ہے نا، حضرت علی دے لکتر چلن دی ہمت ہے، اور نعرے نعرے پہلا نمبر علی دا، لیکن ساڑھے دے ہمت نہیں، نہ اسی ہمت کرنا لیا، اس وجہ کہ اسی وفادارا، اسی تیرا لاؤں گے پہلا نمبر، پہلا نمبر، پہلا نمبر صدیق اکبر کا پہلا نمبر، کیونکہ مولا علی کہلوا رہے ہیں۔ اللہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے مقام سے ایک روایت حضرت ایک محدث نے جنہوں نے نام عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت علی بڑا محبت، بڑا پیار، بڑی محبت کرتے سن، لیکن ایک گل ہونا کئی جڑی دل دی تختی لے لکھن والی گل ہے، بڑی محبت، بڑے پیار والی گل۔ آپ فرماتے ہیں کہ کفا کی وزرن ان محبہ ثم اخالفہ، کہنے نے میری بدبختی آسے اس تو ود کے اور کوئی کام نہیں ہو سکتا کہ میں حضرت علی نال محبت دعویٰ بھی کرنا تے انہاں دی مخالفت بھی کرنا، یعنی نے اس تو ود کے بدبختی اور ہو ہی کوئی نہیں سکتی کہ میں علی بھی کرنا تے علی دی گل بھی نہ مننا۔ جدو حضرت علی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں ابو بکر افضل ہے، میں نہیں عمر افضل ہے، تو فرمانے نے پھر میرے تو وجہ بدبخت کیڑا ہونا ہے کہ میں علی بھی کرنا تے گل بھی ہونا دی نہ مننا۔ فرمانے نے اینج نہیں ہو سکتا، اس سے وجہ تو اسی کہنے ہاں کہ حضرت علی نو ہی منو تے حضرت علی دی بھی منو، حضرت علی نو بھی منو حضرت علی دی بھی منو۔ آپ نے لانا منا ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان ہو گیا، ایک فرمان اور سن لو، اگلے جمعے انشاءاللہ کچھ اور بیان کریں گے۔ اگر میری کتاب ہے نا میرے کو، ایڈا نائے مطلع القمرین کی نائے، اور یہ لکھیے اعلیٰ حضرت نے، جنہاں دا سارے نام لیندے نے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نام چھڑ دیں تو دکان بند ہو جاتی ہے۔ دکان چلانا سے اعلیٰ حضرت نام سارے لیندے نے، لیکن اعلیٰ حضرت کی گل مننا سے تیار کوئی نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرمانے نے، اللہ اکبر، آپ فرمانے نے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے صدیق اکبر سے آگے چلتے دیکھا۔ صدیق اکبر چل رہے نے، آگے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے نے۔ ارشاد فرمایا تو اس شخص سے آگے چلتا ہے جس سے بہتر آفتاب نے طلوع نہ کیا۔ اوہ ابو دردہ او دے تو اگے ٹرتا ہے پیا جے دے تو بہتر بندے دے سورج آج تک نکلیا ہی نہیں۔ نبیوں تو بعد سب تو بہتر، سب تو اعلیٰ سورج نے کسی اور ویکھے نہیں صدیق اکبر تو علاوہ۔ اللہ اکبر۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو دردہ کیا تو اس سے آگے چلتا ہے جو تو اسے بہتر ہے؟ حضرت ابو دردہ کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ مجھ سے بہتر ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں خالی تو اسے نہیں سارے مکہ والوں سے بھی بہتر۔ یا رسول اللہ سارے مکہ والوں سے بہتر؟ فرمایا خالی سارے مکہ والوں سے نہیں سارے مدینہ والوں سے بھی بہتر۔ اللہ اکبر۔
اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خالی مکہ آلیا تو نہیں، خالی مدینہ آلیا تو نہیں، آقا فرمایا آج جن تک سورج صدیق اکبر تو زیادہ شان والا نبیاں تو بعد ویکھیا ہی کوئی نہیں۔ اے بناوٹی عقیدہ نہیں، اے ساڈا کڑے ہویا عقیدہ نہیں، آدھا وطن نہ لے کے مدرسے بنانا لو، آدھا وطن نہ لے کے کوٹھیاں دے تارا خریدنا لو، آدھا وطن نہ لے کے چلے بٹورانا لو، آدھا وطن نہ لے کے اپنی دکانداری چمکانا لو، آدھا وطن عقیدہ بھی تے پڑھو نا۔ تو میں یہ بھی نہیں کہتا کہ تسی پڑھے ہوئی نہیں، یہ بھی میں نو پتہ ہے، میں نہیں کہتا کہ تسی یہ کتاب نہیں پڑھی ہوئی، تسی کتاباں اور بھی پڑھیاں نے، آدھا رد بھی تسی پڑھے ہوئے ہیں، لیکن اے جو ہے نا اے توانو اگے نہیں آن دینا پیا۔ وہ ایران والے پاسوں جڑے چھلڑ آ رہے نے نا، وہ توانو چھل کے لے گئے نے، انہوں توانو چھل چھڑے ہیں، تو تواڈے ہتھوں سنیت دا لباس لا چھڑے ہیں، تے چھلڑا نو چھڈو تے آؤ سونے عقیدے والے پاسے۔ حضرات گرامی، مسائل کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں آج یہ بات ذہن میں رکھیے، اور اس سے پہلے ایک اور بات کہ چندہ تو سب بولنا ہے نا، چندہ ڈبل، جی زیادہ اللہ دے دے وہ اور چنگی گل ہے۔ مسائل کا جو سلسلہ ہے اس میں آج جو بات آپ سے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے کچھ چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے جنہیں شرائط نماز کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شرائط نماز۔ ان میں سے پہلی شرط ہے لباس کا پاک ہونا، دوسری شرط ہے جسم کا پاک ہونا، تیسری شرط ہے جس جگہ پہ آپ نماز پڑھنے لگے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا، چوتھی شرط ہے نماز کا وقت ہونا، پانچویں شرط ہے نماز کا ارادہ ہونا، چھٹی شرط ہے قبلہ کی جانب رخ ہونا، اور ساتویں شرط ہے ستر عورت، جس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا جسم کا ڈھانپا ہوا ہونا جتنا فرض ہے۔ یہ 7 شرطیں ہیں جن کا نماز سے پہلے پایا جانا ضروری ہے۔ اب کتنا لباس ہونا چاہیے؟ فرض جو ہے وہ مرد کے لیے ناف کے اوپر سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ہے، ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، یہ ہر حال میں، فقط نماز میں نہیں، ہر حال میں یہ مرد کے اوپر فرض ہے۔ اب یہاں پر چھوٹی سی بات کروں گا، وہ یہ ہے کہ گرمیوں میں بہت سارے ہمارے نوجوان ہیں جو نکر پہن کے بائک دوڑا رہے ہوتے ہیں، تو نکر لائی ہوئے ہے تو گھٹنا چھپیا ہونا یا ننگا؟ سارے بولو نا، یہ حرام ہے۔ اور دوسری بات، گرمیوں میں بہت سارے نوجوان بھی اور بڑے بھی اور بابے بھی اپنے گھروں میں جا کر وہ جب سخت گرمی ہوتی ہے نا تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، قمیض بھی اتارتے ہیں اور ساتھ بنیان بھی اتار کے پنکھے کے آگے ہیں جو کہ بیٹھ جاتے ہیں، ایسے ہو گئے۔ تو جب آپ بنیان بھی اتار دیں گے تو ناف کے نیچے کا کچھ حصہ آپ کا ظاہر ہو جائے گا، اور یہ بھی حرام ہے۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔